الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سے، پھلوں کی کمی سے آزمایا، گرفت کی ان کی کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ جب ان کو اچھائی مل جاتی تو کہتے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہماری وجہ سے ایسا ہوا، اور اگر نتیجہ برا نکلتا، کوئی نقصان ہو جاتا، تو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو منحوس خیال کرتے۔ خبردار، ان کی قسمت کا حال تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر وہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر وہ راستہ جو ہدایت کی طرف جاتا ہے وہ اس قدر واضح، صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی میل کچیل، کوئی اس کے منافی حرکت ہو جائے تو وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ سے کوئی چیز شامل ہونے کی کوشش کر رہی۔ اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت کے لیے جو انتظامات کیے ہیں اور ان کے نتیجہ میں جو اس کی شناخت، تعارف، پہچان وہ سامنے آتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنا ماننے والے بندے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح اس کو اصل میں ماننا ہے۔ لہذا اس نے اپنے حوالہ سے جہاں کمال کی خوبیاں اور صفات اپنے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، وہاں تمام نقائص سے اس کو پاک کرنا بھی اس کی ذات کی پہچان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نقص اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے اور خوبیاں میں ملی رہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنا تنہا، واحد، یکتا اور معبود برحق تصور کریں۔ اللہ کی ذات اس طرح کی نہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات و کمال جو ہے ان کو اپنانا ہے، وہاں تنزیہات یعنی نقائص سے اس کو پاک بھی کرنا ہے۔ یہ ہے توحید کا تصور۔ سب سے زیادہ جس چیز پر محنت ہوئی ہے وہ یہی بات ہے، یہی مسئلہ ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر اس کی سمجھ آ جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت خوبصورت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر نقص ہو تو وہ ڈگمگاتی رہتی ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے اپنے دیگر ان افراد کے ذریعے جو پیغمبروں کے ساتھ آتے رہے اور پھر پیغمبروں کو ماننے والے لوگوں کو جس کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید اٹھائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس راہ کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دور کیا۔ سد راہ اس کو کہتے ہیں۔ راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے تو منزل کی طرف پہنچنا آسان ہوتا ہے، جلدی بندہ پہنچتا ہے۔ لہذا ہر وہ کام جو غلط ہے اس کی طرف بھی جانا وہ بھی مکروہ ہی ہوتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا وہ ضروری ہے۔ مومن مسلمان ہونے کے لیے، صحیح العقیدہ انسان کے لیے اس آزمائش کی دنیا کے اندر کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ صالح اعمال کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے کہ مومن کی زندگی دنیا کے اندر کوئی آسان زندگی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ارد گرد کانٹوں کی سیج لیے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، کانٹوں کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے۔
لہذا اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ خیال کر کے کہ شاید ایک مسلک کی مسجد سے اس طرح کی آواز آتی ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات ہے۔ توحید کی بات، اللہ کے تعارف کی بات، اس کے ایک ہونے کا مسئلہ، یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے جو دین اور ایمان کے حوالے سے وہ سمجھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سد راہ کے لیے ہر وہ چیز جو اس توحید کے منافی ہے اس کا کلا کما کیا ہے، اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو انسانی مزاج کا حصہ ہوتی ہے، جو انسان ہر عمل کے کرتے ہوئے ذہن میں لاتا ہے یا آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے نتائج کی خبر نہیں ہوتی۔ نتائج جو ہے اس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ کوشش ہے، محنت ہوتی ہے، وہ گمان یہ کر کے یہ سمجھتا ہے، مگر حقیقت تک جو ہے وہ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں پیغمبروں کے حوالہ سے، جن کا تعلق جو ہے وہ اسی چیز سے ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے آنے والے خیال کو کس طرح اللہ کی طرف جو ہے وہ بولنا ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرنا ہے مگر ان کو مسبب نہیں بنانا، چیزوں کو مؤثر نہیں سمجھنا۔ تاثیر صرف اللہ کے امر کے اندر ہے، دنیا کی کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی پیغمبروں نے اسلام کی، ایمان کی، توحید کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اپنانے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری معمول کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ اچھا خاصا کھاتا پیتا گھرانہ، چلتے پھرتے لوگ، زندگی چل رہی ہوتی ہے، مگر اس زندگی کے اندر ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے اندر رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، یہ گاڑی جس طرح چل رہی ہے اس کو چلنے دینا چاہیے۔ مگر یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ وہ گاڑی کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے اور نقصان کا سبب بن سکتی ہے جس کی تلافی پھر بعد میں ممکن نہیں۔ تو اس مسئلہ کو عام طور پر سمجھنے کے لیے نفسیاتی حوالہ سے بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں توہم کا برپا ہو جانا، توہم پرستی۔ جہالت کے زمانہ کی جو چیزیں ہیں، کہا تو یہ جاتا ہے جہالت کی، یعنی قبل از اسلام یا قبل از بعثت رسول، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کے آنے سے پہلے کی جہالت، وہ جہالت ہی ہوتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ہادی آتا ہے۔ تو یہ ایک عمل توہم، سپرسٹیشن جسے کہتے ہیں، توہم پرستی، یعنی انسان جو ہے وہ ایک ایسی سوچ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو مؤثر قرار دینا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کو بھلانا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ کی جو پہچان ہے اس کے اندر نقص واقع ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت کو جہاں بیان فرمایا ہے تو کہا یہ چیز جو ہے یہ تو شرک ہے، یعنی یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کے منافی عمل ہے، یہ اللہ کی نفی والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید کے مقابلہ میں کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز جو بھی ہے، اچھا برا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہ بات پہلی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مگر اللہ کبھی بھی برا نہیں چاہتا، ہر اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بری چیز ہے تو وہ انسانوں کی کرتوت ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کی غلط سوچ ہے، غلط افعال ہیں، جس کی وجہ سے
वो बुराई जो है वो जन्म लेती है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, याद रखो जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से वो हसन अच्छा ही अच्छा है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिका, अगर कोई बुराई दूसरी सूरत है तो तुम्हारी जात की वजह से। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की करतूतें। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिन नास, कुरान मजीद भरा हुआ है इनसे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौहीद के हवाला से और इस मसला की नोयत को समझने के लिए इन बुनियादों को जो है वो समझना वो बहुत जरूरी है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और अल्लाह ने अपने वुसअत इल्म की बुनियाद पर हर होने वाले काम को पहले से लिख रखा है। अल्लाह की तकदीर के खिलाफ कुछ नहीं। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। क़द्दर अल्लाहु मक़ादीर अल ख़लाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बि-50 अल्फ़ सना, 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से इन चीजों को लिखा था कि यहाँ करना क्या है, लोगों ने होना क्या। अल्लाह का इल्म, इसकी वुसअत का आप अंदाजा करें। तो ऐसी जात, ऐसी हस्ती जो है, अब फिर उसको छोड़कर किसी गैर को नहीं, नफ्स अपनी जात को इंसान खुदा के बराबर जो है वो ठहरा ले, इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है। यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना वमा तहवल अनफुस, तो जन्न की पैरवी करते हैं, जी में जो आता है उसके पीछे लगते हैं, ये इसको खुदा बना लिया है। हालांकि वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, अल्लाह की तरफ से जो चीज आई है वो अल हुदा है, वो आई हुई चीज, उसको छोड़कर जात पर भरोसा करते हैं। किस जात को छोड़कर किस जात पर भरोसा किए हुए, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो तवहुम परस्ती है, ये एक ऐसा अमल है कि इंसान के जहन में जरूर आता है, मगर वही घड़ी जो है वो उसके ईमान की घड़ी भी होती है, आजमाइश का वक्त भी वही होता है कि ज़मानो मकान के एतबार से कोई चीज फी नफ्सी ही बुरी नहीं होती। यानी हमारे यहाँ जो तसव्वुर है वो ये है कि ये काम मैंने नहीं करना, इसके अंदर नहूसत पाई जाती है। तो इस बात को कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर ततय्युर व तशाउम कहते हैं, बुरी फाल लेना, किसी चीज के बारे में बुरा ख्याल करना। ये इंसान जो है वो बहुत कमजोर है, इससे घबराता है और अक्सर उसके जहन में ख्याल आता है। अब फिर वो क्या करता है, उसने जो इंतजाम कर रखे हैं वो क्या है, उसने इसके लिए जो इंतजाम किया है वो खुद उसकी जात का फैसला होता है, इलाही फैसला नहीं होता। हालांकि इसका तोड़ जो है वो इलाही फैसले के साथ होना है। इंसान ये समझता है कि अगर मुझे कोई अच्छाई मिल गई है, नतीजा मेरे हाथ में निकला है, वो चीज अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो चीज खुद ही अच्छी नहीं है। हत्ता के कुछ लोग इस्लाम के कबूल करते हुए इराबी और देहाती, वो ये समझते हैं कि अगर इस दीन की वजह से कोई फायदा हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है, और अगर इसकी वजह से फायदा नहीं हो रहा तो ये तो बुरी चीज है। एक इराबी देहाती आता है, बुखारी मुस्लिम में भी रिवायत आती है कि उसको जो है वो इस्लाम कबूल करते ही बैत के साथ जो है वो वाकुन शदीद बुखार हो गया, बीमार हो गया वो। तो वो कहता है अकिल्ली बैअती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी बैत तोड़ दीजिए, मैंने इधर बैत की है उधर बुखार हो गया। आप अंदाजा करें, यही सोच हमारी होती है, भाई इसकी वजह से ये कुछ हो गया, ये नुकसान हो गया, या पहले ही सोच लेते हैं कि नुकसान हो ना जाए, वो उसी तरह हो जाता है, अल्लाह उसी में आजमा लेता है बंदे को। उसके साथ भी यही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे समझाया, फिर कहता है, आखिरकार खुद ही उसने बैत तोड़ दी, अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल मदीनतु कलकीर, ये मदीना जो है ये भी भट्टी की तरह है, तनफी खबासहा व यनसउ तय्यबहा, ये जितनी भी बुराई की चीजें, खबीस चीजें होती हैं, भट्टी की तरह उनको निकालता जाता है मदीना, और फिर जो अच्छी चीजें हैं उनको समेटता जाता है। ये खबासत पहले ही इनके अंदर है, बदकिस्मती है। उसकी वजह से मदीने ने ये चाहा कि ये लोग जो है यहाँ मेरे शहर में न रहे, अलग हो जाए, छोड़कर चला गया वो बेनसीब। और भी कई वाक़यात आते हैं, सही बुखारी जो है वो इसमें इसके मुतालिक वजाहत करती है। बाप बांधे हैं इमामों ने,
واقعات حقائق جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو چیزوں کے لینے اور دینے کے اعتبار سے ذاتی فیصلہ، مفادات پر مبنی فیصلہ، یہ میرے حق میں ہو تو بہتر ہے. اور بالکل اسی طرح کمزور عقیدے کا یہ آدمی جب بھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، فوراً کہتا ہے یہ کوئی نحوست ہو گئی ہے، یہ فلاں بندے کی وجہ سے. یہ جو نحوست کا عمل ہے یہ ایک مزاج کی بات ہے، ورنہ فی نفسی ہی کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی، ہر چیز اچھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک قوم کے عذاب کا تذکرہ جو ہے وہ کرتا ہے. تو اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات. ہم نے ان پر باد صرصر جو ہے وہ چلائی. اور پھر دوسری جگہ سورہ حاقہ میں آتا ہے سخرها عليهم 7 ليال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ باد صرصر وہ چلتی رہی اور وہ ان کے جسموں کے جو ہے وہ چیتھڑے کرتی رہی. یہ اللہ کی طرف سے. اب آپ اندازہ کریں، خود اللہ رب العزت کہتا ہے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو کسی چیز کو منحوس نہیں کہتا، یہ نحوست ہی کی تو نفی ہے، یہاں منحوس کیوں کہا گیا؟ تو فرمایا چیزیں فی نفسی کوئی منحوس نہیں ہوتی. وہ جن کے لیے عذاب تھا وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے، وہ نحوست ان کے اعمال کی تھی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب ہوا. ورنہ وہی جو منحوس دن ان کے لیے تھے وہ سعادت مند دن تھے ایمان والوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. نجات مل گئی. فرعون کا مقابلہ میں موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات ملی، شکر کا موقع تھا، شکرانہ تھا، اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ ہوا. تو فی نفسی کوئی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی. اگر کوئی منحوس دن ہوتا تو آپ اندازہ کریں ہفتے کے 7 ہی تو دن ہوتے ہیں، 7 دن جو ہے وہ منحوس ہو تو پھر سعادت مندی کیا ہے؟ پھر اللہ رسول کی یہ باتیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن، خیر والا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. سوموار کے دن کی فضیلت بیان کی، یہ تو منحوس دن ہے. تو نحوست فی نفسی ہی کوئی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ الشوم فی ثلاثۃ، 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ نحوست ہے. الدار والفرس والمرأہ، عورت کے اندر، گھوڑے کے اندر، گھر کے اندر. لوگ یہی سمجھے بیٹھے. جب پتا چلا کہ جناب ابو ہریرہ اس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ بات نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا ان کان الشوم فالشوم فی ثلاثۃ، اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی. یہ قریب ترین چیزیں ہیں. یا پھر فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول نے کہا نحوست ہوتی. تو کوئی نحوست نہیں ہے. یہ چیزوں کو منحوس تم نے خود بنانا ہے اپنی ذات، اپنی سوچ کی وجہ سے. لہذا اس سے نکلے. یہ مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو منحوس قرار دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنے محسنوں کو منحوس قرار دے رہے ہیں. جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے اندر معمول ختم کر دیا، تلپٹ کر دیا ہے ہر چیز کو. یعنی سچ کی بات جو ہے وہ بری لگتی ہے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی سعادت کی بات ہو. اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات تو کوئی نہیں ہوتی. نحوست کو ختم کرنے کے لیے تو پیغمبر آتے ہیں، منحوس کیا کسی چیز میں. تو ان میں سے ایک تصور، اب جو بات اصل میں کرنے والی تھی وہ یہ کہ یہ جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں یہ اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے. بدقسمتی سے جہالت کے زمانہ کی چیزیں پیغمبر کے آنے کے بعد بھی اسی طرح تازہ ہیں. ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں عاشق رسول، اللہ کے رسول پر جان قربان کرنے والے، مگر اعمال سارے اللہ کے رسول کی زندگی سے پہلے تھے. جہالت کے زمانہ کی باتیں. کالی بلی سے ڈرنا ہے، کالی بلی سے ڈرنا ہے. اللہ کو چھوڑنے والے بلیوں سے ہی ڈرتے ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے. خوبصورت ترین نعمت اللہ تعالیٰ سواری کی شکل میں دیتی ہے، اس کے آگے جو ہے وہ جوتا باندھنا ہے، برا جوتا باندھنا ہے. خوبصورت گھر بنانا ہے مگر ایک الٹی ہنڈیا جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے. ہنڈیوں سے ڈرتے، کالی بلیوں سے ڈرتے ہیں. الو بول گیا ہے آج کچھ ہونے والا ہے، کوئی مرنے والا ہے. کوا کوا کاں کر رہا ہے، کسی مہمان کی آمد ہے. کیا حماقت ہے یہ.
इससे बड़ी जहालत भी हो सकती है। और इसी के खात्मे के लिए तो पैगंबर आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमूर अल जाहिलियत तहत कदमैया हातैनी, खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया ये जितनी जहालत की चीजें हैं मैंने अपने पांव तले इनको रौंद दिया। अब इस्लाम इस्लाम ही होगा। अब जो है जहालत नहीं है, अब तारीखियां खत्म है, अब नूर ही नूर है। मगर हम उसको, उस नूर को जो है वो रौंदते चले जाते हैं, उसको जो है वो गहन लगाना चाहते हैं, फिर दोबारा उसी जहालत के अंदर आते हैं। और उसकी बड़ी वजह अल्लाह पर यकीन की कमी, वो तवक्कुल की नफी है। अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, अपने मामलात मेरे सुपुर्द कर लो, किसी तरह का खौफ तुम्हें नहीं होगा। सब मसाइल हमारे अपने घड़े हुए होते हैं, उन्हीं की वजह से हम परेशान होते हैं। ये डिप्रेशन, ये परेशानियां, ये फजूल हरकतें, ये नामुनासिब रवैये सब हमारी हाथों की करतूतें होती हैं। और फिर हम उस वक्त हिल्म बर्दाश्त छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। वही मरहला होता है इंसान के फैसले करने का कि वो उसने क्या किया। उस वक्त भी वो अगर रुजू कर ले कि मालिक गलती हो गई है, गुलाम हूं तेरा, तू मालिक है, माफ करने वाला है, और फिर अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वमन यतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह को वकील बना लो, वकफा बिल्लाहि वकीला, उससे अच्छा वकील कारसाज कोई नहीं हो सकता। वो तुम्हारा मुकदमा अपने हाथ में ले लेगा, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इंसान इस कदर कमजोर है, नमाजें पढ़ता है, हज करता है, बाकी काम जो है वो साले अमाल भी करता है, जब कोई मामला माली आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, घबरा जाता है, और घबराहट इस हद तक चली जाती। फिर यही वो मसाइल जो मुनकरों के होते हैं मानने वालों के अंदर भी आ जाते हैं। तो इस मजाज की वजह से अपने रुख को दुरुस्त करना, इस ततय्युर और तशाउम से निकलना, ये नहूसत जैसी चीजों को अपने ऊपर सवार करना, अपने अमाल की नहूसत को दूर करने की कोशिश ना करना, यही तो बदबख्ती है, ये तो सादतमंदी से दूर रखने वाली चीजें हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस इस महीने के हवाले से कहा, हम ये कहते हैं सफर में शादी नहीं करनी, मुहर्रम में शादी नहीं करनी, यहां कामयाबियां नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल को खैबर की कामयाबी सफर ही में मिली। अल्लाह के रसूल ने अपने घराने के अंदर शादी की, अकेली बेटी रह गई, लख्ते जिगर थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा बिनते मोहम्मद का निकाह अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो सफर ही में तो हुआ, सफर में हुआ। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा खुद कहा करती थी, लोग शव्वाल को बुरा समझते हैं, मैं अल्लाह के रसूल की अक़द में शव्वाल को आई, मुझसे बड़ी खुश नसीब और खुशकिस्मत और कौन हो सकती। अल्लाह के रसूल की अक़द में आई, क्या तुम नहुसत समझे हुए हो, किसको तुम बुरा ख्याल किए हुए हो, खुद अपनी तरफ से थी, खुद ही हरकतें ऐसी करते। हुर्मत के महीनों में कुछ जो है वो गलत करने को नहीं मिलता था, डाके जो है वो इससे बचते थे, लोगों के माल लूटने से जो है वो वक्त उनको मना करता था। एहतरामन समझ लीजिए कि रस्मन वो ये काम करते थे। जब ये महीना आता फिर वही काम करते, तो फिर कहते सफिर अल मकान, ये मकान जो है वो खाली हो गया है, नहुसत आ गई। वो यही कहते, अपनी करतूत देखो, उनको लोगों को लूटने के लिए इस महीने का इंतखाब करते, फिर कहते कहीं इसको बदल दो, इसको पहले ले आओ, मुहर्रम को बाद में कर दो। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कुफ्र की बातें उनके अंदर भी थी, आज हमारे अंदर भी। इसमें भाई शादी नहीं करनी, इसमें हमने जो है वो नौ ब्याह कर लाने वाली, यानी नए शादीशुदा जोड़े को वो इकट्ठे नहीं रहने देना, अलग कर दो इनको। वो औलाद जो पैदा होगी वो मनहूस होगी, पता नहीं क्या होने वाला। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खास तौर पर जो चीजें इस तरह की थी, ला अदबा वला तियारता, ये कोई मुतअद्दी चीज नहीं होती, हर चीज के अंदर तासीर अल्लाह की तरफ से, याद रखो। वला तियारता, ये कोई बदशगुनी नहीं है, बदशगुनी हर किसी न लो। ये परिंदों की उड़ान से अपनी किस्मत का हाल मालूम करने वालों, ये परिंदे अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के हुक्म के साथ पर मारते हैं, चल रहे हैं, अल्लाह ना चाहे उसी वक्त जो है वो गिर जाए। अवलम यरौ इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़ मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह, ये परिंदे बेचारे खुद क्या कर सकते हैं, वो उड़ाते थे, युमना व युसरा, दाएं तरफ चला गया चलो चलते हैं, वरना रुक जाए। अल्लाह पर तवक्कुल, यानी परिंदों को अल्लाह बना लेना है, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह की परवाह नहीं करनी।
یہ ہے خرابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدبا ولا طیرت ولا حامتا، یہ کوئی الو کا بولنا تمہاری قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ آخر میں فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے سے جتنی بھی رسمیں جو کچھ تم نے خیال کر رکھا ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز اس مہینے کے اندر نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منحوس قرار دیا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ بھئی یہ منحوس دن ہے، ان کو گزرنے دو، ہرگز ہرگز نہیں۔ بھائیو توکل کرو، یقین کرو، اس یقین کو پیدا کرو۔ یہ کوئی توحید نہیں ہے کہ عمل کے اندر جو ہے وہ فوراً آپ کہو کہ وہ میرا فلاں جو رشتہ دار ہے وہ بری نظروں سے دیکھتا ہے، اس نے کچھ کر دیا ہے، وہ منحوس ہے، آج صبح ہی میری دکان کے آگے سے گزرا تھا۔ مومن موحد مسجدوں سے نکلنے والے، اور ہم خیال یہ کرتے ہیں یہ منحوس ہے ہمارے لیے، یہ بہت برا سمجھتے ہیں۔ بدبخت بے نصیب اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں وہ تمہارا برا سوچتے ہیں، اللہ پر توکل کرو، یقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کے مقابلہ میں، اللہ کے توکل اور یقین کے مقابلہ میں شیطان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس نے تو خود کہا کہ میرا زور چلے گا میرے جیسے بندوں پر، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے وہ تمام تر توہمات کہ جن کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ہم کوئی اچھا کام، اچھے سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، شادی ہو، اسی طرح جو ہے وہ نیا کاروبار کرنا، سفر کا مہینہ گزرنے دو پھر جو ہے وہ دکان شروع کریں گے، یہی تو خرابی ہے، یہی تو وہ اللہ کی نفی اور اللہ کی توحید کی نفی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینے، یہ دن، یہ ہفتے، یہ سب یہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے ہیں، وہی ان کا خالق اور مالک ہے، اس نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر یہ زمانہ خود اللہ ہے، لا تسبوا الدہر، اس کو برا نہ کہو۔ حدیث قدسی میں دوسری جگہ فرمایا یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، کیوں؟ یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ منگل کا دن اچھا نہیں ہے، یہ سفر کے مہینے کے اندر ہے، اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے لہذا یہ اچھا مہینہ نہیں۔ اور پھر خود ہی کہا، حالانکہ کوئی ایسی چیز، مطلب جب یہ لوگ اپنے اعمال کرتے ہیں حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ شروع کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول آخر پر بیمار ہوئے، اور جب بیماری کا وقت آیا تھا تو اس کو کہتے ہیں یہ خوشی غسل صحت کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بدھ کو خوشیاں مناتی ہیں، وہ باہر جو ہے وہ پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر فیملی سمیت جو ہے وہ باہر خوشی مناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سفر کا مہینہ، اگر اللہ کے رسول جو ہے وہ ان کو بیماری آئی، بیماری صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے نتائج بھی وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں خود ہم نے گڑھی ہوئی، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم اللہ کے رسول کی محبت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام تر توہمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرح اپنے پاؤں کے قدموں تلے روندو، اللہ پر توکل، یقین کو اتنا کامل کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یدخلون الجنت 70,000 الفا بغیر حساب۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، لوگ جنت میں داخل ہوں گے، 70,000 لوگ ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل، وہ یہی لوگ ہیں۔ لا یسترقون، کوئی دم جھڑا نہیں کرواتے، لا یکتبون، وہ دگواتے نہیں ہیں اپنے جسموں کو، ولا یتطیرون، یہ پرندوں کی اڑان سے اپنی قسمت کے فیصلے نہیں کرواتے، کیا کرتے ہیں؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کیے ہوئے ہیں، فیصلہ اللہ کے سپرد کرتے اور پھر اس کے فیصلے پر شک نہیں کرتے، یقین کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا پھر حساب نہیں کرے گا، انہوں نے میری خاطر اس دنیا میں اتنی بڑی قربانی دی تھی، اب میں ان سے کس چیز کا حساب دوں؟ یہ حساب والے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کی صفوں کے اندر ہماری جگہ بنائے جن کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔